ایک دائرے کے داخلی مربع کے ضلع سے دائرے کے مرکز پر بننے والے زاویے کی پیمائش کیا ہوگی؟ آپشنس 45، 180، 90 اور 120 درجے۔ پہلی بات ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ داخلی مربع کیا ہے، ایک دائرے کا داخلی مربع۔ تو یہ ایک دائرہ ہے فرض کریں۔ اب داخلی مربع سے مراد یہ چاروں جو راس ہے دائرے کے، مربع کے راس، یعنی یہ اے اگر ہم اے دیں اس کو بی، اور یہ سی اور یہ ڈی، اور فرض کریں کہ یہ مربع ہے، تو اگر چاروں راسی نقاط اے بی سی ڈی وہ دائرے پر ہیں تو وہ ہو گیا داخلی مربع۔ اب یہ تو ہوا داخلی مربع دائرے کا۔ معلوم کرنا ہے کہ داخلی مربع کے ضلع سے دائرے کے مرکز پر بننے والے زاویے کی پیمائش۔ تو یہ ایک دائرہ ہے، یہ ایک داخلی مربع ہے۔ ضلع کے دائرے، مربع کے ضلع سے دائرے کا فرض کریں یہ مرکز ہے دائرے کا، تو یہ ضلع سے اصل میں معلوم کیا کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے سوال میں، نہیں تو وہ وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ جو دائرے کا مربع کا ضلع ہے اس کے اختتامی نقاط سے اگر ہم ملاتے ہیں اختتامی نقاط کو اور مرکز کو، تو یہ جو زاویہ بن رہا ہے یہ زاویہ کتنے درجے بننے والا ہے اور کتنے درجے کا ہوگا، یہ اصل پتہ لگانا ہے ہم کو۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں یہ ہمارے سوالیہ شکل پر۔ یہ دائرہ اس کا داخلی مربع، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ وتر جو ہے دائرے کا وہ اصل میں یہ مربع کا وتر ہے، بی ڈی یہ مربع کا وتر ہے، اور چونکہ یہ جو ہے 90 درجے ہے۔ کیوں ہے 90 درجے؟ کیونکہ یہ مربع ہے، سبھی 90 درجے ہیں۔ تو اب اگر یہ 90 درجے ہیں اور یہ دائرے کا وتر ہے تو یہ ہونا چاہیے، مربع کا وتر ہے یہ، تو دائرے کا یہ خطر ہونا چاہیے، یہ دائرے کا خطر ہی ہونا چاہیے۔ اب کیوں ہونا چاہیے خطر؟ وہ تو اس میں ایک جو ہے خطر کی خصوصیات ہم کو واضح ہوتی ہے۔ خطر کی خصوصیت کیا ہے کہ خطر اگر ہے تو اس کے اختتامی نقاط سے، یعنی یہ اور یہ نقاط سے دائرے پر واقع کسی بھی نقطے پر قائمہ زاویہ بنتا ہے، اور اگر یہاں پر قائمہ زاویہ بن رہا ہے اس کا مطلب یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ خطر ہی ہے۔ اور اگر ہم دوسرے وتر کو ہم ملاتے ہیں اس طرح سے تو یہ بھی اصل میں دائرے کا، چونکہ یہ بھی 90 درجے ہے، مربع ہے، سبھی 90 کے ہیں، تو یہ بھی 90 درجے ہے، تو یہ بھی ایک دائرے کا کیا ہے؟ خطر ہی ہے۔ اب دونوں دائرے کے خطر اگر ہیں تو وہ جو خطا کر رہا ہے وہ جانے ایک دوسرے کو جہاں پر خطا کر رہے ہیں وہ ہونا ہی چاہیے دائرے کا مرکز۔ تو ہم کو پتہ چلا کہ یہ جو دو وتر ہیں مربع کے وہ دونوں ایک دوسرے کو جو خطا کر رہے ہیں، تو ان سے دو باتیں چل رہی پتہ کہ یہ دونوں مربع کے وتر دراصل دائرے کے خطر ہیں، اور دونوں جو ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں ان کا نقطہ تخاطب دراصل دائرے کا مرکز ہے۔ یعنی اب ہم کو یہ جو ہے معلوم کرنا ہے زاویہ۔ تو اب اس کے لیے پھر ہم کو مربع کی خصوصیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو واضح ہوا کہ بی ڈی اور اے سی یہ مربع کے وتر ہیں، اور مربع کے وتر، یہ جو مربع ہے اس کے وتر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر عمود ہوگا اور یہ تنصیف بھی کریں گے ایک دوسرے کی، اور یہ عمود بھی ہوگا، یعنی یہ جو بن رہا ہے اے او بی زاویہ یہ بننا ہی چاہیے اس نے 90 درجے کا۔ تو ہمارا جواب تو ہوا 90 درجے، وہ صرف شکل بنا لینے اور یہ سوال سمجھ لینے سے بھی معلوم ہو جا سکتا ہے، اگر ہم کو معلوم ہو کہ داخلی مربع کسے کہتے ہیں، اگر ہم کو یہ خصوصیت کا پتہ ہو خطر کے کہ خطر کے اختتامی نقاط سے دائرے پر واقع کسی بھی نقطے پر قائمہ زاویہ بنتا ہے، یہ دوسری چیز جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ مربع کے جو وتر ہے، مربع کے وتر ایک دوسرے کو جہاں خطا کرتے ہیں وہ نہ صرف ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں بلکہ وہاں پر قائمہ زاویہ بنتا ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ یہ جو دائرے کے داخلی مربع کے ایک ضلع سے مرکز پر بننے والا زاویہ قائمہ زاویہ ہوتا ہے۔ جواب ہوا 90 درجے۔